بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلے 3 رکوعات کے اندر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے انعامات کا تذکرہ ہوا۔ اللہ نے ان کو اپنے انعامات کی یاد دہانی کروائی اور بنی اسرائیل کی بار بار نافرمانیوں کا بھی ذکر ہوا، اور بالخصوص کل کی آیت نمبر 61 کے اندر انہوں نے اللہ کی نعمت سے جو منہ موڑا اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور اس پکے پکائے من سلوا کے بدلے انہوں نے سبزیاں، اناج وغیرہ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے اس کا مطالبہ کیا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور رسوائی ان پر ڈال دی۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، جو عیسائی نصرانی ہوئے، والصابئین، اور جو ستارہ پرست، من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور عمل صالح نیک عمل کرے، فلہم اجرہم، تو ایسوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کی بارگاہ میں ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوگی۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلی بات یہ قابل غور ہے کہ اس کے اندر بلیورز اور نان بلیورز کا مسئلہ بڑا واضح ہے کہ یہاں پر وہم ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے یہودی، عیسائی، ستارہ پرست، جو بھی اللہ پر یا آخرت پر ایمان لے آئے تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں وہ بخشا ہوا ہے، وہ جنتی ہے۔ یہ مفہوم بالکل نہیں ہے کہ ایمان والے اور یہودی، عیسائی، ستارہ پرست ان کو ایک جیسا حکم دیا گیا، کیونکہ اگر یہ معاملہ ہو تو پھر ایمان اور کفر کا تصور ہی ختم ہو جائے، پھر مومن کافر کا تصور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مفہوم مراد لیا جائے کہ یہ بلیورز، نان بلیورز جو ہیں وہ سب جنتی ہیں، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں ماجور ہیں، تو پھر اس آیت میں ایمان والے کا جو ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو زبان سے ایمان لائے۔ مراد یہاں پر ان ایمان والوں کی ہے جو منافق تھے، جنہوں نے ایمان ظاہر کیا تھا، جو صدقے دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ منافقین کے ایمان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ان منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ سچے اور جو پکے مومن ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے یہ کہ ایمان لائیں، جو ایمان لائے ان کے لیے حکم ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ملا کر۔ تو یہاں سے ایمان والوں سے مراد جو اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں اور دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں، یعنی جن کی زبان ان کے دل کے موافق نہیں،
زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل کے اندر کچھ اور ہے۔ منافقین کے متعلق ہے یہ، اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ آگے یہود و نصارہ کا ذکر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ظاہر ایمان کرتے ہیں، جو اوپر سے ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ یہود یہ یا تو ہادہ سے مشتق ہے، اور ہادہ کا معنی ہے یا یہود کا معنی ہے کہ جو کسی بھی برے فعل سے توبہ کر لے اس کو یہود کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل چونکہ وہ پیچھے رکوع کے اندر تفصیلاً گزرا ہے، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، اس کی پوجا کی، اس کی عبادت کی، پھر اس کبھی عمل سے انہوں نے توبہ کی، اور ان کی توبہ کا انداز بھی پیچھے بیان کیا گیا۔ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہاری توبہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت سے اللہ کی بارگاہ میں اب توبہ کی، تو اس وجہ سے ان کو یہود کہا گیا، یہود کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ یا دوسرا مفہوم یہود کا مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادگان میں جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا، تو اس کے نام کی طرف منسوب کر کے ان کو یہود کہا گیا۔ والنصارى، اور نصارہ سے مراد عیسائی ہیں، اور ان کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نصارہ جو ہے یہ جمع ہے نصران کی، چونکہ یہ لوگ جو تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے تھے، ان کی معاونت کرنے والے، نصرت کرنے والے تھے، اس بنا پر ان عیسائیوں کو نصارہ کا نام دیا گیا۔ یا جس بستی کے اندر یہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جس بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے اس بستی کا نام ناصرہ تھا، اس بنا پر ان کو نصارہ کہا گیا۔ یا تیسری وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ کل قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ نصرت نامی ایک بستی کے اندر تشریف لائیں گے، جس بنا پر ان عیسائیوں کو نصارہ کا نام دیا گیا۔ والصابئین، ستارہ پرست۔ صابی کا یہ سباؤن سے مشتق ہے، اور صابی کہتے ہیں جو اپنے دین سے نکل جائے، دین سے خارج ہو جائے، اس کو صابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ستارہ پرست تھے یہ یہودیت سے بھی نکل چکے تھے، عیسائیت سے بھی نکل چکے تھے۔ یہودیت عیسائیت سے نکل کر انہوں نے ستاروں کی عبادت شروع کر دی اور فرشتوں کی عبادت شروع کر دی، اس بنا پر ان کو صابی کہا گیا کہ یہ یہودیت عیسائیت کو چھوڑ کر ان سے نکل کر انہوں نے اپنا نیا دین اختیار کر لیا، ستاروں کی پوجا شروع کر دی، اس بنا پر ان کو صابی کہا گیا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اب مفہوم یہ بنا کہ وہ لوگ جو منافق ہیں، جو ایمان ظاہر کرتے ہیں اندر سے کافر ہیں، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں اور جو صابی ستارہ پرست ہیں، ان کو اللہ فرما رہا ہے ان کے متعلق من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے متعلقات جتنی چیزیں ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، وہ ساری چیزیں ایمان باللہ کے اندر شامل ہیں۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے۔ شاید پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن کو یوم آخرت کہا جاتا ہے، آخری دن، یوم آخرت، اس بنا پر کہ جتنے بھی اوقات محدودہ ہیں ان اوقات محدودہ میں سے سب سے آخری محدود وقت جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، سب سے آخری محدود وقت قیامت کا دن ہے۔ اس کے بعد جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، پھر وقت کی قید ختم ہو جائے گی،
پھر اوقات محدود نہیں ہوں گے، اوقات محدودہ میں سب سے آخری دن قیامت کا دن ہے، اس بنا پر اس دن کو یوم آخر یا یوم آخرت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا منافقین، یہودی، عیسائی، ستارہ پرست، ان میں سے جو بھی ہے وہ سچے دل سے اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ چونکہ یہودیوں کا نظریہ تھا کہ جنتی صرف یہودی ہیں، عیسائیوں کا نظریہ تھا جنتی صرف عیسائی ہیں، اور دوسرا ان کا اہل کتاب کا یہ بھی نظریہ تھا کہ ہم پہلے نمبر پر تو ہم جہنم میں جائیں گے بھی نہیں، اور اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو ہمیں آگ صرف چند دن کے لیے ہمیں آگ مس کرے گی، چند دن کا ہمیں عذاب ہوگا، اس کے بعد پھر ہم جنتی ہیں۔ تو آخرت کے متعلق بھی ان کا نظریہ درست نہیں، تو اللہ نے اس کا بھی خصوصی طور پر ذکر کر دیا، اگرچہ ایمان باللہ کے اندر ضروریات دین میں سے یوم آخرت بھی شامل ہے، لیکن چونکہ ان کا نظریہ یوم آخرت کے حوالے سے درست نہیں تھا تو اللہ نے خصوصاً اس کا بھی ذکر کر دیا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرے، نیک عمل، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو ان کے لیے پھر اجر ہے، عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی بارگاہ میں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں، دنیا کے اندر کوئی خوف نہیں۔ جو سچے دل سے ایمان لے آئے کسی قسم کا خوف نہیں، نہ معیشت کے اعتبار سے اس کو کوئی خوف ہے، نہ جان کے اعتبار سے اس کو کوئی خوف ہے، اور نہ اس کو اپنی موت کا کوئی خوف ہے۔ دنیا کے اندر اس کو کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور قیامت کا دن جب آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انتہائی وحشت ناک وہ دن، گناہگار اپنے پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اس نفسا نفسی کے عالم کے اندر ایسے لوگ جن کا اللہ کی ذات پر ایمان کامل ہوا، سچے ایمان والے ہوئے، عمل صالح والے ہوئے، وہ اپنے اعمال کے نور کی روشنی کے اندر میدان حشر کے اندر چلتے پھرتے ہوں گے، اور ایمان کی روشنی اور عمل صالح کی روشنی کے اندر وہ پل صراط کو بھی عبور کریں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو قیامت کے دن کے غم ہیں، اوروں پر جو غم آئیں گے، پیاس کا غم، شدت گرمی کا غم، وحشت کا غم، اندھیرے کا غم، بے شمار محشر کے دن غم ہوں گے، لیکن جو عمل صالح والے اور کامل ایمان والے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے لا ہم یحزنون، ان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، بالکل وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب یہ منافقین، یہود و نصارہ اور صابئین کا ذکر ہوا، تو یہاں ضمناً یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ اسلام کے اندر اہل اسلام کے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، یہودی عیسائیوں کا ذبیحہ حلال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب سے اہل اسلام نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو صابی ہیں ستارہ پرست، ان کا حکم بت پرستوں جیسا ہے، یہ بت پرستوں جیسے ہیں، کیونکہ یہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس بنا پر ان کا حکم اہل کتاب جیسا نہیں، اگرچہ یہ بھی زبور کو مانتے ہیں، صابی جو ہیں یہ بھی زبور کو مانتے ہیں، اس کے باوجود ان کو اہل کتاب میں شمار نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ستارہ پرست ہیں، ان کا حکم بت پرستوں جیسا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں، اور ان صابیوں سے نکاح کرنا بھی مسلمان مرد عورت کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے ہمیں اس بات کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے کہ منافقین، یہود و نصارہ اور ستارہ پرست، ان میں جو بھی سچے دل سے ایمان لائے گا، سچے دل سے ایمان لائے گا، منافقت نہ ہو، ایمان کو ظاہر نہ کریں، خالی سچے دل سے وثوق سے جو ایمان لائیں گے، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، اور چونکہ یہ ان کو جو حکم کیا جا رہا ہے، یہ ابتدائی طور پر ہر انسان کی فطرت جو ہے وہ اسلام پر ہے،
روز ازل سے عالم ارواح کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو جمع کیا اور فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے پکارا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامی پر ہے۔ کیوں؟ وہ ادھر وعدہ کر کے آیا ہے، اللہ سے اس نے اقرار کیا ہے۔ اللہ نے جب پوچھا الست بربکم تو جواباً کہا ہے بلا، کہ اے اللہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے والدین اس کو جس طرح مرضی موڑ دیں، والدین یہودی ہیں تو بچہ یہودی، والدین عیسائی ہیں تو بچے کو بھی عیسائی بنائیں گے، وہ ستارہ پرست ہیں تو بچے کو بھی اس طرف لے کر جائیں گے، مشرک ہیں تو بچے کو بھی اس طرف لے کر جائیں گے۔ شاذ و ناظر کوئی ایسا جس کو اللہ رب العزت عقل اور شعور عطا فرمائے، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، وہ یہود و نصارہ کے گھر رہتے ہوئے بھی اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا محض فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے اور اسی ایمان کامل پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔